نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے اگلی دعا کو دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، سورۃ آل عمران ہی کی آیات ہیں 193 اور 194۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ چلیے اب اس کا لفظی ترجمہ لکھتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا ہم نے، منادیاً ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمان ایمان کی طرف، ان آمینو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لائے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، یا چھپا دیجئے ہمارے گناہوں کو، ڈھانپ دیجئے، کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں آپ، وکفر عنا اور دور کر دیجئے ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور فوت کیجئے ہم کو، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دیجئے ہم کو، ما وعدتنا جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزینا اور نہ ہم کو رسوا کیجیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، انکا بے شک آپ، لا تخلف نہیں آپ خلاف کرتے، المیعاد وعدے سے۔ چلیے اب ایک اسٹریچ میں دیکھیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے، پس آپ معاف کر دیجئے ہمارے گناہوں کو اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے،
اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کیجیے۔ اے ہمارے رب، ہمیں وہ دیجیے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا۔ بے شک آپ وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ بڑی ہی خوبصورت دعائیں ہیں یہ ساری دعائیں جو پیچھے سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ تہجد کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے۔ اٹھتے ہی سب سے پہلا کام، بستر پہ بیٹھتے ہی جو آپ کرتے تھے وہ اس رکوع کی تلاوت کا تھا، اور اسی میں یہ تینوں دعائیں ہیں، 2 پچھلی اور یہ تیسری دعا۔ دیکھا جائے تو اس میں ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے کہ اللہ، ہم نے آپ کی طرف بلانے والے کی پکار سن لی۔ وہ کون ہے؟ رسول۔ وہ ہمیں آپ کی طرف بلاتا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے نا جیسے کوئی کہ اچھا آپ نے یہ کام کرنے کو کہا تھا، ہم نے کر لیا، اب آپ کیا کریں؟ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ماریے گا، یعنی موت نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جس حال میں موت آتی ہے نا، اسی حال پہ وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا۔ اور نیکوں کے ساتھ موت کی تمنا اگر جس کو ہے تو اس کو زندگی میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کیونکہ عموماً موت اسی حال پہ آتی ہے جو ہماری زندگی کے مشغولات ہوتے ہیں۔ اگر زندگی بھر تو ہم اپنے ساتھ رہنے والوں میں ایسے لوگوں کو چوز کریں جو فاسقین ہیں یا نفس کی پجاری ہیں، تو پھر موت بھی امید ہوتی ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ آئے۔ اور یہ ایسی خواہش ہے کہ آگے ہم پڑھیں گے ایک اور دعا بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ تو لہٰذا انسان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ موت کی تمنا کرے۔ پھر رسولوں کی زبانی وعدوں کی بات ہوئی، یہ کون سے ہیں؟ جنت کا وعدہ، نیک اعمال کی قبولیت کا وعدہ، توحید پہ مریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا وعدہ، اور اسی طرح پورے وہ وعدے جن سے قرآن اور سنت میں ہمیں روشناس کرایا گیا، اور قیامت کی رسوائی سے بچانے کی خواہش فطری خواہش ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ ہم دنیا میں بہت سارے کام اس خوف سے بھی کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم رسوا نہ ہو جائیں۔ بینک کرپسی کے لفظ سے ہی لوگ رسوائی محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور معیار ہیں، تو دنیا کی رسوائی تو چھوٹی ہے، یہاں تو چند لوگوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا، جہاں اگلے پچھلے سب ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جن سے محبت اور عزت پانے کے لیے ہم جھوٹ سچ ایک کر دیتے تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے اگر انسان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، یا اس کو جنتیوں کی لسٹوں سے نکال کے جہنمیوں کی فہرستوں میں شامل کر دیا گیا، تو ذرا سوچئے وہ کیسی رسوائی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ، میرا باپ جہنم میں چلا گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم کا باپ آگ میں گیا، تو یہ تو میرے لیے بڑی رسوائی ہے۔ کہا جائے گا اپنے قدموں کی طرف دیکھو، تو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ باپ کو بجو کی شکل میں بدل دیں گے، اور اس کو دم سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسا کیوں کریں گے کہ میرے ابراہیم، میرے خلیل کو اس بات کی رسوائی اور شرمندگی نہ ہو کہ میرا باپ جہنم میں گیا۔ تو قیامت کے دن کی رسوائی کو سامنے رکھیں گے تو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اب اس شعور کے ساتھ سنیے اور ساتھ ہی ساتھ مانگیے یہ دعا، اور واقعی محسوس کریں وہ لمحہ، کوئی دن، کوئی زندگی کا ایسا وقت یاد کیجئے کہ جہاں آپ نے بہت انسلٹ فیل کی،
اور اس کو کئی گنا بڑھا کے آخرت کے دن کے ساتھ جوڑ کے سنیے، اور پھر چپکے مانگتے بھی رہیے۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد